آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناتے ہیں، کلام کے مشکل الفاظ کی معانی بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، اور تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کرتے ہیں، اور آخری سیگمنٹ میں یہاں موجود بچوں سے ہم کرتے ہیں کچھ سوالات جن کے یہ دیتے ہیں جوابات۔ آپ سے گزارش ہے کہیں مت جائیے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا ثواب بھی بڑھتا رہے گا اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھیں، اس نیت سے کہ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ تو اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی حدیث پاک بیان کرنی ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی سیگمنٹ ہے پیارے پیارے بچوں قرآنک نالج۔ آپ کو ہم بیان کریں گے قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں انفارمیشن، اس میں کتنے حروف ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں اور کتنے اس میں رکوع ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کا کچھ خلاصہ بھی سننے کی کوشش کریں گے۔ جو سورت آج ہم سن رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ تکویر۔ کیا نام ہے بچوں؟ سورہ تکویر۔ سورہ تکویر۔ سورہ تکویر کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں؟ تو پیارے پیارے بچوں یاد رہے، سورہ تکویر نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں۔ تو پیارے پیارے بچوں سورہ تکویر میں ایک رکوع ہے۔ کتنے رکوع ہیں؟ ایک رکوع۔ ایک رکوع۔ 29 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 29 آیتیں ہیں اور 104 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 104 الفاظ۔ ایک رکوع، 29 آیتیں، 104 الفاظ اور 530 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 530۔ 530 اس میں حروف ہیں۔ اور پیارے پیارے بچوں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، جو سب سے آخری سپارہ ہے، 30واں پارہ، جسے ہم اماں پارہ بھی کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں سورہ تکویر، تکویر کا معنی ہے لپیٹنا۔ تکویر کا کیا معنی ہے؟ لپیٹنا۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ کورت آیا ہے جو کہ تکویر سے بنا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام تکویر ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس سورت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے؟ اس سورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا کیا ہو رہا ہوگا،
اس وقت قیامت جب قائم ہوگی اس وقت کون کون سی چیزیں پائی جا رہی ہوں گی، کون کون سے واقعات ہو رہے ہوں گے، وہ اس کی کچھ چیزیں اس میں، کچھ جھلکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں بتانے میں وہ بخل نہیں کرتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور نبی پاک جو علم غیب رکھتے ہیں وہ اللہ پاک کی عطا سے رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ جو صورت ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام بخیل نہیں ہے غیب کا علم بتانے میں، جو اللہ پاک نے انہیں بتایا وہ آگے وہ اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ قیامت کیا نازل ہو گئی ہے؟ نہیں نازل ہوئی، لیکن نبی پاک نے اس کی نشانی ہمیں پہلے سے بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو غیب کا علم تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ہمیں پہلے سے ہی بیان فرما دی ہیں۔ اور اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پاک میں جو کچھ آیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ پھر آگے جواب دے گا۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں۔ قرآن پاک میں سچائی کا درس دیا گیا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے۔ تو قرآن پاک ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اس نصیحت کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے گا۔ غلام طہا۔ غلام طہا بھائی، غلام طہا بھائی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ ختم رسل مکی مدنی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پر حسن میں تو سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے، ہو جائے اگر
چشم کرم محشر میں ہمارے لاج رہے، محشر میں ہمارے لاج رہے، شافع محشر شیر سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، یا ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے غلام طاہر بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معانی سن لیتے ہیں۔ اس میں لفظ تھا ختم رسول، تو ختم رسول کا مطلب ہے آخری نبی۔ کیا مطلب ہے؟ آخری نبی، آخری نبی۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین کا مطلب ہے دونوں جہاں۔ کیا مطلب ہے؟ دونوں جہاں، دونوں جہاں۔ نور مجسم، نور مجسم کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں تک نور والے، اور وہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ان کی ذات مراد ہے۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف کا مطلب ہے خوبیاں، ٹھیک ہے۔ ایک چشم کرم، اس کا مطلب ہے ایک نظر کرم، ایک کرم کی نظر۔ لاج، لاج کا مطلب ہے عزت۔ محشر، محشر کا مطلب ہے قیامت۔ شافع محشر، اس کا مطلب ہے قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے، ٹھیک ہے۔ عصیاں کا مداوع، عصیاں کا مطلب ہوتا ہے گناہوں، ٹھیک ہے، اور مداوع کا مطلب ہے علاج۔ تو عصیاں کا مداوع، اس کا مطلب ہوا گناہوں کا علاج۔ کیا مطلب ہوا؟ گناہوں کا علاج، جی ہاں، گناہوں کا علاج۔ دکھیوں، دکھیوں کا مطلب مریضوں، ٹھیک ہے۔ مسیحا، مسیحا کا مطلب ہے بیمار کو اچھا کرنے والا، ٹھیک ہے، بیمار کو صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، ٹھیک ہے۔ عرش بری، عرش بری کا مطلب ہے اللہ پاک کا عرش، ٹھیک ہے۔ ذیشان، ذیشان کا مطلب ہے شان و شوکت والا۔ پیارے پیارے بچوں، پہلے شعر کے اندر شاعر نے کیا بیان کیا؟ بڑا خوبصورت کلام ہے، تشریح بھی بڑی پیاری ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ پہلے شعر میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے، آپ تو نور والے آقا ہیں اور اللہ پاک کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ جیسا کوئی محبوب ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی۔ اگلے شعر میں ہے کہ جتنے بھی نبی آئے سب نے خوبیاں اور کمالات معجزات پائے ہیں،
سارے نبیوں کے پاس معجزات بھی تھے، کمالات بھی تھے، بڑی خوبیاں تھیں، لیکن جب بات کی جائے حسن کی تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا تھا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی شان تو سب سے نرالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی ایک نظر کرم ہماری طرف پڑ جائے نا، ایک نظر کرم اگر ہماری طرف پڑ جائے تو ہم قیامت کی سختیوں سے بچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے ہیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بھی یا رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری شفاعت فرمانے والے بھی آپ ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ بھی آپ ہیں۔ اور اگلے شعر میں ہے کہ سارے نبی شان و شوکت اور عزت و عظمت والے ہیں، اور اگر بات کی جائے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنا دیدار کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا، کسی اور شخص نے جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار نہیں کیا۔ یہ خاصیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے اپنے سر کی مبارک آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق، اور آج کا سبق میں ہماری کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3۔ انشاءاللہ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے آج کا سبق شامل کریں گے، اور آج کا ہمارا پیج نمبر ہے 269، 269 پیج نمبر ہے۔ اور آج ہم احترام مسلم کے حوالے سے، یعنی مسلمانوں کا ہمیں کس طرح احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہاں پر لکھا ہے، احترام مسلم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا جواب لکھا ہے، یہاں پر موجود بچے ہیں، ان سے پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں آپ کو میں اس کی تشریح بھی بیان کر دوں گا۔ جی آپ پڑھیں۔ پہلے کے بزرگوں میں احترام مسلم کا جذبہ تھا۔ پہلے کے زمانے میں لوگ مسلمانوں کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں جناب اگلے جناب پڑھیں۔ کسی انجانے مسلمان بھائی کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے بھی اپنا خسارہ گوارا کر لیا جاتا تھا۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے کے لوگ ان نون مسلمان بھائی، یعنی جس کو جانتے بھی نہیں تھے نا، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی کیسی بھلائی کرتے تھے کہ پہلے کے لوگ ان نون مسلمان بھائی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپنا نقصان کر لیتے تھے۔ چلو میرا نقصان ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، سامنے والے بھائی کی تو جو ہے نا وہ بھلائی ہو جائے گی، مگر اپنا نقصان کر لیتے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ اس قدر مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔ اللہ پاک یہ جذبہ ہمارے اندر دوبارہ سے پیدا کرے، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں۔ چلیں جناب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم بی کے بچے سے اگلی لائن سنتے ہیں۔ جبکہ آج تو بھائی بھائی کو ہی لوٹنے میں مصروف ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ آج بھائی بھائی کو ہی لوٹنے کے اندر مصروف ہے۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو لوٹ رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ چیز مارکیٹ کے اندر شارٹ ہو رہی ہے، اس کو چھپا کر رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو مہنگے داموں، بعد میں جب ضرورت پڑتی ہے، اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو پھر وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی تو شریعت کے اندر بڑی ممانعت آئی ہے، بڑا اس کو منع کیا گیا اور اس بندے کو گناہ گار کہا گیا ہے کہ جو ضرورت پڑنے پر مال کو چھپا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد مہنگے داموں کر کے بیچتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اگلی لائن آپ پڑھیں گے۔
دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام پلاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں رنگ جائیں. انشاءاللہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام مسلم کا جذبہ بیدار ہوگا. جی الحمدللہ. دعوت اسلامی جو کہ عاشقان رسول کی بہت ہی پیاری تحریک ہے، یہ نفرتوں کو مٹاتی ہے اور محبتوں کے پیغام کو عام کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، ہم آپ کو ابھی اس وقت کیا بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کے مسلمانوں میں بڑا جذبہ ہوتا تھا آپس میں ملنساری کا، بڑے اچھے انداز سے وہ ملتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ محبتوں کو عام کریں، نفرتوں کو مٹا دیں، چیزوں کو مہنگا کر کے نہ بیچیں، اپنے بھائیوں کا بھلا چاہیں، اپنے بھائیوں کا نقصان نہ کریں. اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات. جی ہاں، بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات. ہمارے ساتھ ٹیم اے میں بھی بچے موجود ہیں اور ٹیم بی کے اندر بھی بچے موجود ہیں. ان سے ہم کچھ کرتے ہیں سوالات. پہلا سوال ہم کریں گے ٹیم اے کی جانب بڑھیں گے اور ان سے کریں گے، آپ یہ بتائیں غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ کے جی 3. آپ نے جواب دیا غسل کے 3 فرائض ہیں. کون کون سے فرائض ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چلانا اور ظاہری بدن پر پانی بہانا. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. غسل کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں. مسکرا رہے ہیں، دیکھتے ہیں جواب بھی درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ آپشن 5 یا 6؟ 6. آپ نے جواب دیا نماز کی 6 شرائط ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. آپ نے جواب دیا 5 ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹیم بی والوں کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور آخری سوال، آپ یہ بتائیں کہ کس ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. آپ نے جواب دیا سیدھے ہاتھ سے. اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کھائے پیے تو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی پینا چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں، جب بھی کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں، جب بھی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی پئیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، کچھ نئے بچوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.